اتنا بڑا انعام ہے، اس کے اوپر ہم جتنا بھی اپنے مقدر کے اوپر ناز کریں کم ہے۔ جیسی نعمت ہوتی ہے ویسا ہی اس کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کتنی ہیں، بے شمار، انہیں گن ہی نہیں سکتے ہم۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے جنوں اور انسانوں، تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، گن نہیں سکتے۔ یہ شمار نعمتیں ہیں، ان کی گنتی نہیں ہو سکتی، اور ایک ایک نعمت جو ہے وہ بے بدل ہے۔ یہ بدل سے کیا مراد؟ چاہے ہمیں ظاہری طور پر کوئی چیز بڑی ہی معمولی سی نظر آئے، وہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، اگر وہ چھن جائے، یہ ساری کائنات مل کے اس کا مکمل بدل، اس معمولی نعمت کا مکمل بدل ساری کائنات مل کے ہمیں دینا چاہے نہیں دے سکتی۔ کہتے ہیں پرفیکٹ سبسٹیچیوٹ، مکمل بدل۔ میرے اور آپ کے جسم پر جو بال ہیں کتنے ہیں؟ ان گنت ہے نا۔ ایک رونگٹا، ایک معمولی سا بال، معمولی جو ہے نا، لاکھوں کی تعداد میں موجود ہے۔ اس کو جب آپ ذرا سا کھینچیں گے، تھوڑی سی معمولی سی اس کی اپنی حیثیت کے مطابق اس کی چبھن، اس کی جو سینسیٹیوٹی ہے، اس کے اندر حساسیت ہے، وہ محسوس ہوتی ہے نا۔ اس بال کو اکھاڑ دیں اور کائنات والوں سے کہیں کہ یہ جو معمولی سا بال ہے، اس کے اندر وہ حص اور اس کا مکمل بدل جو ہے وہ پیدا کر کے دکھا دو، نہیں کر سکتے۔ یہ سمجھنے کے لیے کہ اشارہ دے رہا ہوں، اللہ کی نعمتیں بے شمار، اور ان میں سے پھر ہر ایک بے بدل۔ ایک حکایت، اس کا حوالہ یاد نہیں، حکایت یاد ہے، اس میں جو حکایات ایسی ہوتی ہیں کہ بعض اوقات معلمین وہ واقعاتی نہ ہو، مصنوعی طور پر وہ بنا بھی لیتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی نقطہ ایسا ہوتا ہے جو اصل سمجھانا مقصود ہوتا ہے۔ ایک شخص بازار میں، بھرے بازار میں صدا لگا رہا ہے، منگتا، میرے پاس کچھ نہیں ہے، مجھے خدا کے لیے کچھ دو، میری مدد کرو۔ تو پاس سے ایک درویش گزر رہا ہے، اس نے کہا جھوٹ مت بولو، میں تمہیں جانتا ہوں، تم تو کروڑ پتی ہو۔ منگتے نے جلالی نگاہوں سے پلٹ کر دیکھا کہ صبح صبح میرے رزق کے اندر ٹانگ اڑانے والا کون آ گیا۔ دیکھ کر 2 قدم آگے بڑھ کر پھر اس نے وہی صدا لگائی، وہ درویش بھی پیچھے ہے۔ اس نے پھر کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے، خدا کے لیے مجھے کچھ دو، میری مدد کرو۔ وہ درویش پھر اسے ٹوکتا ہے، جھوٹ بولتے ہو، میں جانتا ہوں کہ تم کروڑ پتی ہو۔ 2 مرتبہ ہوا، 3 مرتبہ ہوا، آخر وہ منگتا جو ہے وہ تنگ آ کر کہتا ہے کہ بابا جاؤ، صبح صبح کہاں میرے متھے لگ گئے ہو تم۔ ہماری پنجابی زبان میں اسے کہتے ہیں بونی کرنا۔ ہاں، میں تو ابھی بونی کر رہا ہوں، آغاز ہی کر رہا ہوں اور تم مجھے ٹکر گئے ہو۔ میں نے کہا تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ ہاں میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ تم جھوٹ نہیں بول رہے؟ نہیں۔ کہا اچھا ایسا کرو کہ میں تمہیں 5 لاکھ روپیہ دیتا ہوں،
کہ بازو کاٹ کر مجھے دے دو. کیا دماغ خراب ہے؟ قیمت بڑھاتا گیا. تو میں 10 لاکھ روپے دیتا ہوں، اپنی دونوں آنکھیں نکال کے مجھے دے دو. قیمت بڑھاتا گیا. 3-4 مرحلے گزرنے کے بعد کیوں نہیں تو لاکھ پتی اور کروڑ پتی. یہ احساس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی جو دی ہوئی نعمتیں ہیں ان کا احساس نہیں ہے، ان کا پاس نہیں تمہیں، اس لیے تم یہ ناشکری کے کلمات اپنی زبان کے اوپر لا رہے ہو. عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک تو نعمتیں ان گنت اور بے شمار ہیں. نمبر 2، ان میں سے ایک ایک نعمت بے بدل ہے. اس کا پرفیکٹ سبسٹیچیوٹ جو ہے وہ کوئی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، یہ ہم مانتے ہیں کہ سائنس نے اتنی ترقی کر لی. ترقی بھی کیسے کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل، اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ اسباب، وہ انسان نے ان کو بروئے کار لا کر ایولوشن کا، ارتقاء کا ایک سلسلہ جاری ہے، ترقی کا سلسلہ جاری ہے. یہاں تک بھی ترقی ہو گئی کہ مختلف انسانی اعضاء وہ مصنوعی بن گئے. حتیٰ کہ ہارٹ، دل جو ہے وہ بھی مصنوعی بن گیا. مصنوعی آنکھیں بن گئیں، مصنوعی ٹانگیں بن گئیں وغیرہ. لیکن یہ تمام تر جو سوچنے کی بات ہے، یہ تمام تر جتنی بھی چیزیں بنائی گئی ہیں، انسان اس کا بظاہر تخلیق کار اپنے آپ کو تصور کرتا ہے اور کہلاتا ہے، لیکن در حقیقت یہ تخلیق بھی، یہ بھی اللہ کی ہے. اس کی دی ہوئی عقل تم نے استعمال کی ہے، اس کے پیدا کردہ ذرائع اور اسباب جو ہیں وہ تم نے اکٹھے کیے ہیں. عقل خداداد سے ایک خاص ترکیب مختلف اشیاء کو دے کر ایک نئی چیز بنا لینا، یہ حقیقی تخلیق نہیں ہوتی. در حقیقت ساری کائنات کا خالق اللہ ہے. نمبر 1. نمبر 2 کہ اس کی جو نعمتیں ہیں وہ بے شمار ہیں، اور جیسی نعمت ہو ویسا شکر ادا کرنا چاہیے. اقتصادی نے ایک جگہ بڑی خوبصورت ایک مثال اس نقطے کو سمجھانے کے لیے بیان کی، یہ کہ انسان کی زندگی کا انحصار سانس کے اوپر ہے. سانس کیا چیز ہے؟ معمولی سی ہوا کی مقدار ہم اندر ساک کرتے ہیں، اندر جذب کرتے ہیں، اور پھر اسی ہوا کا باہر اخراج ہوتا ہے. جو معمولی سی ہوا کا اندر جانا اور باہر آنا، یہ ایک سانس گویا کہ مکمل ہوتا ہے. اگر اندر جذب کرنے کے لیے ہمیں وہ معمولی سی مقدار ہوا کی میسر نہ آئے، زندگی ختم. اور اگر وہی معمولی سی مقدار ہوا کی جو اندر چلی گئی وہ باہر نہ آئے تو بھی زندگی ختم. شادی کہتے ہیں ایک سانس کے ساتھ گویا 2 نعمتیں اللہ تعالیٰ کی وابستہ ہو گئیں. سانس کا، ہوا کا اندر جانا بھی نعمت، اس کا باہر آنا بھی نعمت. تو کہتے ہیں کہ ایک نعمت کے مقابلے کے اندر کم از کم اللہ کو ایک مرتبہ تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ کم از کم تو اتنا تقاضا بنتا ہے نا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ ہوا ہمیں سانس لینے کے لیے عطا فرمائی. پھر وہ باہر آ جاتی ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے. سادی فرماتے ہیں ایک سانس کے ساتھ، اب باقی کوئی کسی نعمت کا ذکر نہیں کر رہا، صرف ایک سانس کی نعمت، اس کے ساتھ کم از کم 2 مرتبہ جب شکر ادا کرنا واجب ہے. کتنے سانس جو ہم
وہ تو کچھ سو کر بھی گزارتے ہیں، کوئی کہہ کے لگا کر گزارتے ہیں، کوئی غفلت میں گزارتے ہیں، کوئی اپنی باہمی بات چیت میں گزارتے ہیں۔ وہ زندگی کا لازمی حصہ ہے۔ ایک ایک سانس کے ساتھ دو دو مرتبہ شکر کہاں ادا ہوتا ہے؟ تو ان کا کہنے کا مقصد کیا، اس کے اندر بنیادی نقطہ کیا ہے کہ صرف ایک سانس کی نعمت جو ہے بندہ اگر چاہے تو اس کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ نعمتیں ان گنت بے شمار، وَإِن تَعُدُّوا، اگر تم عدد اس کا شمار کرنا چاہو، نعمت اللہ ہے، اللہ کی نعمتوں کا، لا تحصوها، تم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے، تم گن نہیں سکتے۔ اب جو نقطہ ایمانی آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی اتنی جو بے شمار، بے پناہ اور بے بدل نعمتیں ہیں، کسی نعمت کا وہ منعم جو نعمتیں عطا کرنے والا ہے کسی کا احسان نہیں جتلاتا، کسی نعمت کا احسان نہیں جتلاتا، لیکن اسی خالق نے، اسی مالک نے، اسی علیم نے، اسی حکیم نے، اسی علی کل شیء قدیر نے کہا کہ ایک نعمت ایسی ہے کہ میں اس کا تم پر احسان جتلاتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ وہ سارے انسانوں پر نہیں، صرف اہل ایمان پر۔ میں نے آغاز آج اس نقطے سے کیا تھا، اللہ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں اپنے حبیب کا امتی بنا دیا۔ اس کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں، جتنا بھی فخر کریں، جتنی بھی خوشی منائیں، وہ کم ہے۔ رب فرماتا ہے کہ میں ان گنت بے شمار نعمتوں میں سے چھوٹی بڑی بے شمار تمہیں نعمتیں دی ہیں، بے بدل نعمتیں ہیں، کسی کا احسان نہیں جتلاتا، لیکن میری ایک نعمت ایسی ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے اہل ایمان کے اوپر اتنا احسان کیا ہے کہ ان کو اپنا حبیب عطا فرما دیا۔ اس کا ہمیں احساس ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے امتی ہونے کے ناطے سے؟ تو پھر اس احساس کے تقاضے کیا بنتے ہیں؟ وہ کیسے پتہ چلے کہ ہمیں احساس ہے یا نہیں ہے؟ بندہ جو ہے زبانی کہتا ہے کہ میں حضور کا امتی ہوں، عشق رسول ہوں، لیکن اس کے تقاضوں کو نہ وہ جانتا ہے، نہ اسے احساس ہے، اور نہ پھر ان کے تقاضوں کے مطابق اپنی سوچ اور اپنے عمل کو ڈھالتا ہے۔ کیا یہ امتی جو ہے وہ سچا امتی کہلانے کا مستحق ہے؟ جواب ہر بندے نے اپنے خود ذہن سے تعین کرنا، میں اس کا جواب نہیں دوں گا۔ کیا امتی ہونے کا انعام تو اتنا بڑا ہی، لقد من اللہ علی المؤمنین، ایمان والوں کے اوپر اللہ نے احسان کیا، اذ بعث فیہم رسولا، کہ ان کے اندر اپنے رسول کو مبعوث فرمایا ان کی ہدایت کے لیے، امتی ہونے کا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اتنا پڑھنے سے وہ جو دائرہ ہے امتی ہونے کا اس کے اندر تو آ گیا۔ اب آگے اس نے کرنا کیا ہے، اس نے کیا نہیں کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سمجھنے کی ہیں۔ آج ہم جس دور کے اندر، جیسے حالات کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، کے اندر بالکل اس طرح ذہن میں لائیں، مثلاً اگر ایک پرامن بستی ہے، ہاں لوگوں کے اندر خوشحالی بھی موجود ہے، ضروریات بھی مل رہی ہیں، پھر عامیانہ زندگی کے اندر بھی ان کے احوال گزرتے رہیں، مسئلہ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کسی بستی کے اندر ایسا ہو جائے کہ ڈاکے پڑ رہے ہوں، چوریاں ہو رہی ہوں،
لوٹ مار ہو رہی ہو، کوئی قانون، کوئی اخلاق، کوئی تقاضا جو ہے وہ پورا ہی نہ کیا جا رہا ہو، تو وہاں جب یہ پتہ چل جائے کہ میں جس ٹرین کے اندر سفر کر رہا ہوں اس ٹرین کے اندر بہت سارے گرا کٹ جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں، بہت سارے پتہ چلا ہے کہ قاتل جو ہیں وہ بھی اسی ٹرین کے اندر سفر کر رہے ہیں، مسافر کے پاس کچھ ساز و سامان بھی ہے، اپنی جان بھی ہے، تو ایسے حالات کے اندر وہ غیر معمولی طور پر اپنی جان اور اپنے سامان کی حفاظت کی طرف کے لیے چوکنا ہوگا یا نہیں ہوگا، یا اسے چوکنا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے۔ جب چار چفیرے لٹیرے، ڈاکو، چور، گرا کٹ، قاتل، رہزن یہ موجود ہوں تو پھر جن کے پاس جو بھی پونجی ہوتی ہے، جو بھی دولت ہوتی ہے، جو بھی اس کی اور تو جان ہوتی ہے، اس کی حفاظت کے لیے حواس کو بیدار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو لٹ جائیں گے، کٹ جائیں گے، سامان دولت جو ہے وہ کھو بیٹھیں گے، اور بعض اوقات جان جو ہے وہ بھی چلی جائے گی۔ اس معروضی حالات جو ہیں ان کے اندر مادی دولت کی بات جو ہے وہ تو بڑی معمولی سی چیز ہے، ایمان کی دولت کے ڈاکو، چور، لٹیرے، گرا کٹ، مکار، عیار، ایسے ان کی تفصیلات جو ہے وہ ان کے اندر جانے کی ضرورت نہیں، ہم سب اسی معاشرے سوسائٹی کے رہنے والے ہم جانتے ہیں سب۔ آج میں نے ابتداً جو پہلی آیت کریمہ پڑھی ہے، فرماتا الیوم اکملت لکم دینکم، مسلمانوں اور وسیع تر مفہوم کے اندر اے انسانوں، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، مکمل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، تم پر اپنی نعمتیں جو ہیں وہ ان کو درجہ کمال تک پہنچا دیا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اب میری رضا جو ہے، جو مجھے راضی کرنا چاہے گا اس نے اس دین کو، اسلام کو قبول کرنا ہوگا۔ جو جتنا زیادہ اس دین کو، اسلام کو قبول کرنے والا، جاننے والا، ماننے والا بن جائے گا، اتنا ہی وہ میرا محبوب بندہ بن جائے گا۔ یہ آیت کریمہ جب اتری ہے، بعض روایات کے مطابق یہ قرآن کریم کی سب سے آخری آیت کریمہ ہے، بعض روایات کے مطابق۔ یہ آیت کریمہ جب اہل کتاب کے علماء نے، راہبوں نے، ربیوں نے، عیسائی پادریوں نے، کہ مذہبی رہنماؤں نے سنی، انہوں نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر یہ آیت ہمیں ملتی جس دن یہ آیت اتری ہے، ہم اس دن کو یوم عید بنا لیتے، اس کا مفہوم سمجھ گئے، چھوٹی سی بات نہیں تھی۔ آج میں نے دین مکمل کر دیا، دین بھی کون سا؟ اسلام۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، یہی آیت کریمہ جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سنی، رو پڑے، تاروں کو تار رو رہے۔ فقہ نے کہا کہ ابو بکر یہ تو بہت بڑی خوشخبری ہے، اور اس کے اوپر خوشی کا اظہار کرنے کی بجائے آپ رو رہے۔ وہ جو یار غار ہیں اور حضور کے رازدار ہیں، حکمتوں کو سمجھنے والے ہیں، دین کا فہم اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا عطا کیا ہے کہ وہ کاروان عشق و مستی کے امیر اول ہیں، کہنے لگے کہ اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد میں اس پہلو سے
رہا ہوں کہ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب حضور ہمارے پاس زیادہ دیر نہیں رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر کیوں بھیجا گیا تھا؟ اللہ کا کلام، اللہ کا پیغام قیامت تک کے انسانوں کو پہنچانے کے لیے۔ اب یہاں وہ ختم نبوت کا عقیدہ بھی سمجھ لیں، اس کے اندر اب بھی ڈاکو اور چور جو ہیں وہ سرنگیں لگانے کی کوششیں اب بھی ان کی جاری ہیں، اور سامراجی اور استعماری طاقتیں جو ہیں وہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، ان کے اندر افتراق پیدا کرنے کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ پروموٹ کرتے ہیں، ان کی سرپرستی کرتے ہیں۔ آگے حضور فرماتے ہیں کہ نبوت ایک عمارت، وہ ساری عمارت مکمل ہو چکی تھی، اس میں صرف ایک اینٹ کی جگہ اور گنجائش باقی تھی، اور حضور فرماتے ہیں کہ اس عمارت نبوت کی آخری اینٹ میں ہوں، اب نبوت کی عمارت مکمل ہو گئی۔ ختم نبوت کا عقیدہ جو ہے اس کی بھی غیر معمولی اہمیت ہے۔ جب یہ آیت کریمہ اترتی ہے، رب یہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا۔ یہ موضوع جو آج میں چھیڑ رہا ہوں 1433 ہجری کا آخری ماہ جا رہا ہے، 2 جمعوں کے بعد 1434 ہجری کا آغاز ہونے والا ہے۔ 2 سالوں کا، 2 اسلامی سالوں کا سنگم ہے۔ 1433 ختم ہوگا، 1434 جو ہے وہ شروع ہوگا۔ اس موضوع کے اوپر چند خطبے جو ہیں وہ ہوں گے، آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ اصلاح احوال، اصلاح افکار، اصلاح اعمال کا مواد جو ہے وہ آپ کو انشاءاللہ العزیز ملے گا۔ رب فرماتا ہے کہ دین مکمل کر دیا۔ امت مسلمہ بحیثیت امت، اس کے احوال اگر دیکھیں، اور وہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم سوچیں، غور کریں، تجزیہ کریں، اور جہاں جہاں بھی جیسے ہماری جسمانیات کی دنیا میں ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے جسم پر تھوڑا پھنسی نکل آئے، ہم اس کے علاج کے لیے متفکر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ ہمیں معمولی سا نزلہ زکام بخار ہو جائے تو اس کا علاج اس تکلیف سے نکلنے کے لیے ہم کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کرتے ہیں، اور کرنا چاہیے۔ صحت کی بحالی کے لیے، صحت کو برقرار رکھنے کے لیے، اچھی صحت مند زندگی گزارنے کے لیے یہ ناگزیر تقاضے ہیں۔ لیکن فرق یہ پڑ گیا کہ ہم جیسے جسمانیات کی دنیا کے اندر تو بڑے سینسٹیو ہوتی ہیں، چوکنے ہوتے ہیں، اور جس چیز کی بھی ہمیں ضرورت پڑے لانے کی یا اس کو دور کرنے کی، جیسی بھی ضرورت پڑے اس کے لیے ہم اہتمام کرتے ہیں۔ تکلیف آ رہی ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی جو چیز، کوئی نعمت ہمیں میسر نہیں تو اس کے حصول کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، درست ہے، لیکن بدقسمتی ہماری یہ کہ ہم ایمانیات کی دنیا کے اندر، روحانیات کی دنیا کے اندر، اخلاقیات کی دنیا کے اندر اس کا ہم احساس نہیں کرتے۔ ادھر تباہی بربادی ہو جائے، روحانی طور پر، ایمانی طور پر اگر ہمیں بیماریاں جو ہیں وہ چمٹ جائیں تو ہم ان کا احساس ہی نہ کریں، کیا ہم پھر سچے اور سچے مسلمان کہلانے کے مستحق ہیں؟ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے وہ خاص انعامات جو صرف مسلمانوں کے لیے ہیں، وہ انعامات پھر ہمیں مل سکتے ہیں؟ یہ دعوت فکر اور دعوت عمل کے طور پر یہ مضمون جو ہے وہ شروع کیا جا رہا ہے۔ معروضی حالات کے اندر صورت حال کیا بنی ہوئی ہے؟
بہت پہلے میں نے فرعون کا ذکر کرتے ہوئے آپ کی توجہ مبذول کروائی تھی، اس میں سے ایک پوائنٹ کو آج ریپیٹ کر رہا۔ بڑی عجیب سی بات آپ کو نظر آئے گی کہ قرآن کریم کا کوئی پارہ ایسا نہیں جس کے اندر فرعون کا ذکر نہ آیا۔ قرآن کے ہر پارے کے اندر فرعون کا ذکر آتا ہے، اور ہر پارے کے اندر صرف ایک مرتبہ ذکر نہیں آتا، کئی پاروں کے اندر کئی مرتبہ ذکر آتا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے، یہ فرعون کا ذکر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اتنی کثرت کے ساتھ اپنے آخری کلام کے اندر، کون سا کلام؟ جو ہدی للعالمین ہے، سارے جہانوں کے لیے، ہدی للناس ہے، سارے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ۔ اس قرآن کے اندر یہ جو منفی ایک نیگیٹو رول ہے، منفی کردار ہے، اس کا بار بار ذکر، باقی تفصیلات کو چھوڑتے ہوئے صرف ایک حکمت ذہن نشین کر لیں تو آپ بات کی حقیقت کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ گویا رب حکیم کی منشا یہ ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی ہیں وہ فرعونیت کے سارے روپوں کو اچھی طرح جان لیں اور پہچان لیں، اور پھر فرعونیت کی جو سوچ ہوتی ہے، جو اس کا کردار ہوتا ہے، اس کو کھول کھول کر بار بار بیان کرنے کا مقصد اور حکمت یہ ہے کہ اچھی طرح فرعونیت کے اجزاء، کون کون سے افعال ایسے ہیں، کون کون سی سوچیں ایسی ہیں جن کا رشتہ ناتا جو ہے وہ فرعونیت سے جا کر ملتا ہے، تاکہ میرے حبیب کے امتی فرعونیت کے سارے روپوں سے بچیں، اور جو اشخاص اور افراد فرعون بن رہے ہوں، جن کے اندر فرعونیت کی یہ علامات پائی جاتی ہوں، ان سے بھی بچیں۔ اب صرف اس میں سے ایک مزید اشارہ، فرعون کیا کرتا تھا؟ فرعون کا ایک کام یہ تھا کہ وہ اللہ احسن الخالقین اور رب العالمین جو احکم الحاکمین ہے، اس کی بجائے، اس کی عبادت کی بجائے وہ کہتا تھا کہ میرا حکم مانو، میری بات مانو۔ یہ فرعونیت کی، اس نے قرآن کریم میں ایک یہ جملہ آپ کو ملے گا، فرعون یہ کہتا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے اونچا رب ہوں۔ سجدے کرواتا تھا لوگوں سے، اپنے سامنے جھکاتا تھا، جہاں وہ خود فزیکلی موجود نہیں ہے وہاں اپنے مجسمے بنا کر مختلف صوبوں کے اندر، اپنے دائرہ سلطنت کے اندر مختلف اہم مقامات پر بھجوا دیتا تھا۔ کہتا تھا جہاں میں خود موجود نہیں ہوں تو ان میرے مجسموں کو سجدے کرو۔ اب اسی فرعونیت کو اٹھا کر اس دور کے اندر لے آئے، اس دور میں جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ امریکہ اس دور کا فرعون ہے، اور وہ وہی کام کر رہا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے فرعون نے دنیا کے اندر اپنے زیر اقتدار علاقے کے اندر، جہاں خود نہیں پہنچ پاتا تو اپنے مجسمے۔ اب زمانہ ترقی یافتہ ہے، کیسے؟ سائنسی اور مادی اعتبار سے ترقی یافتہ دور کے اندر چیزیں تو وہی ہوتی ہیں پرانی، لیکن ان کے شیڈز بدل جاتے ہیں، ان کی شکلیں بدل جاتی ہیں۔ پہلے تیر تھا، اب میزائل آ گیا، پہلے ہاتھی گھوڑے اونٹ ہوتے تھے، اب ٹینک آ گئے، وغیرہ مختلف شعبہ حیات کے اندر وہ ارتقاء کا سلسلہ۔ اب موجودہ دور کا فرعون کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے میرا حکم مانو،
براہ راست ڈائریکٹ میری پالیسی، میری تہذیب، میرا نصاب تعلیم، میرا بنایا ہوا اسلحہ، میری معاشی اور اقتصادی پالیسیاں کو مانو، اور جہاں جہاں براہ راست عسکری اعتبار سے پہنچ سکتا ہے وہاں عسکری اعتبار سے حملہ کرتا ہے، جہاں براہ راست اسے اپنی اسٹریٹجی کے مطابق پہنچنے کی رسائی بظاہر حاصل نہیں ہوتی، وہاں پھر اپنے ایجنٹ وہ مجسمے بنا کے بھیجتا تھا، یہ اپنے ایجنٹ بناتا ہے، ایجنٹ بنا کر ان کے ذریعے سے اپنی فرعونیت، اپنی آمریت اور اپنی لادینیت، اپنی سامراجیت، سارے احکام جو ہے وہ نافذ کرتا ہے۔ عالم اسلام کی بدقسمتی یہ ہے کہ اس کے اندر ہر طبقے میں اس نے اپنے ایجنٹ اور دلال جو ہیں وہ پیدا کر لیے، حکمرانوں کے اندر کہیں بادشاہتیں ہیں، کہیں جمہوریت کے نام سے ڈرامے، دین کو، مذہب کو ریاستی امور سے امریکہ کے حکم کے مطابق، اس کی منشا کے مطابق، اس کی پالیسی کے مطابق دین اور مذہب کو ریاستی امور میں سے کہتے ہیں جی ان کا کیا تعلق، اس کو خارج کر دو۔ وہ جو مفکر پاکستان نے بات کہی تھی پچھلے جمعے بھی، اس کو میں نے دہرایا، آج پھر اس کو اسی مضمون کو آگے میں نے بڑھانا ہے۔ اقبال نے کہا جلال پادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ دین اور مذہب کو اگر ہم نے اپنی عملی زندگی سے خارج کر دیا اور صرف رسم کی حد تک، یہاں آخری آج کے خطبے کے الفاظ، عبادت کیا ہے؟ ہم نے عبادت یہ سمجھی کہ نماز کا وقت آیا تو جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی وہ آ کر مسجد میں آ گئے، نماز پڑھی، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے، وہ سمجھتے ہیں ہم نے عبادت کر لی۔ عبادت صرف یہ نہیں ہے، ذہنوں میں بالکل کلیئر کٹ دوسری آیت کریمہ جو آج خطبے کے ابتدا میں نے پڑھی، اس کا ترجمہ ذہن میں لے آئیں، بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اپنے آپ کو مسلمان سمجھنے والو، مسلمان کہلانے والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، میں ایمان والے دعویٰ ترجمہ نہیں کر رہا، میں یہ ترجمہ کر رہا ہوں کہ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چلے گا، دوغلا پن نہیں چلے گا۔ عبادت صرف مسجد کے اندر آ کر رکوع اور سجدہ کر لینے کا نام نہیں ہے۔ عبادت ہم جہاں بھی ہیں، ہم دفتر میں ہیں، ہم دکان میں ہیں، ہم گھر میں ہیں، ہم بازار میں ہیں، مارکیٹ کے اندر ہیں، ہم جہاں بھی ہیں، جس جگہ بھی ہیں، وہ بتائیں کہ وہاں اللہ اور اس کی الوہیت موجود ہے یا نہیں ہے، اس کی حکومت اور اقتدار اس کا موجود ہے یا نہیں ہے۔ بازار کے اندر، منڈی کے اندر، کارخانے کے اندر اور قصر صدارت کے اندر، وزارت کے اندر آپ اگر ٹی وی کے اینکر پرسن بنے ہوئے ہیں تو وہاں یہ سارے کا سارا جتنا بھی کائنات کا نظام ہے وہاں اللہ کی حاکمیت ہے یا نہیں ہے؟ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ صرف مسجد میں سجدہ ریز ہونا جو ہے وہ کافی نہیں ہے، بلکہ ہم جہاں بھی ہوں گے وہاں اللہ کا حکم چلے گا،
میرے اور اپنے نفس کا حکم، نفس بھی کبھی امارہ بن جاتا ہے، نفس انسان کا فرعون بن جاتا ہے، پھر وہ فرعونی خواہشات جو ہیں وہ ہمارے لیے احکام کا ذریعہ بن جاتی ہیں، تو ہم اللہ کے احکام کو نظر انداز کر کے پھر یہ کبھی اپنی خواہشات کی پیروی، کبھی دوستوں کی دیکھا دیکھی، کبھی کہتے ہیں جی وہ تقاضا یہی ہے، جی زمانے کا تقاضا یہی ہے، رسم و رواج یہی ہے، اور کہ جی آخر دنیا داری تو کوئی چیز ہے۔ تو جب ہم یہ کریں گے، ایک خدا کی بجائے ہم بہت سارے خدا جب بنا لیں گے تو پھر ہم اپنے دعوے کے اندر جھوٹے ہوں گے۔ تو دعویٰ جھوٹا کبھی نہیں کرنا چاہیے، سچا دعویٰ کرنا چاہیے، اور اسی کے مطابق اپنی زندگی جو ہے وہ فکری اور عملی بسر کرنی چاہیے۔